بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر کردار کے لحاظ سے گرچہ بہت سارے الفاظ ہیں لفظ گناہ کے باب میں، لیکن آج اس گناہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کبیرہ ہیں کتنے کل، روایات مختلف ہیں۔ کسی نے 7 لکھے، معصوم کی روایت امام صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے، اور آپ ہی کی ایک اور روایت میں کتنے گناہ کبیرہ کا 11 گناہ کبیرہ، 7ویں امام کی روایت میں 31 گناہ کبیرہ، 8ویں امام کی ایک اور روایت میں 6 گناہ کبیرہ، تو 6 ہوں کے 7، 11 ہوں کے 31 گناہان کبیرہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اس ماہ مبارک کے صیام میں آج کی رات، یہ ایسی عظیم رات کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت پر آگے بڑھتے ہوئے سب سے اہم ترین مسئلہ کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا بھی لازم ہے۔ انسان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف جائے، اس سے زیادہ آسان ہے گناہ چھوڑ دے۔ اس لیے یہ کس نے کہہ دیا کہ توبہ قبولی ہو جائے گی؟ تو توبہ کی امید پر گناہ کا انجام دینا یہ شیطان کی مخصوص کارروائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے شیطان مجھے بتاتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ۔ امام فرما گئے کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، جملہ کیا استعمال کیا میں نے کہ امام یہ فرما گئے، یہ دیکھو جس پروردگار کی مخالفت کر رہے ہو وہ پروردگار کتنا بڑا ہے۔ اور چونکہ گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا گناہ جو روایت میں گناہ کبیرہ کے لحاظ سے بیان ہوا، گناہ کبیرہ کا مطلب وہ گناہ جس کی بنیاد پر جہنم واجب ہو جائے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ اور یہ شرک ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ چیونٹی کی چال کے اعتبار سے، رات اندھیرا ہو چیونٹی کا رنگ بھی سیاہ ہو تو نہ اندھیرے کی بنیاد پر دکھائی دے، نہ سست رفتار کی بنیاد پہ چلنا سمجھ میں آئے، اتنی آہستگی سے یہ انسان کے اعمال میں، عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے شرک۔ اور یہ حضرت لقمان سورہ لقمان میں اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ کیوں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پیارے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً شرک کی اقسام پر اگر بات کیجئے تو اللہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شرک کی 5 اقسام بیان کی ہیں۔ کبھی شرک ذات خدا میں، کبھی صفات خدا میں، کبھی افعال خدا میں، کبھی عبادت خدا میں، اور کبھی اطاعت خدا میں۔ 5 قسمیں بیان کی شرک کی۔ ذات خدا میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال بہت آسان سی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھے کہ یہ بھی تو ہے، اب چاہے کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے مقام پر کہ پروردگار نے آل محمد کی شخصیات کو، انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذات کے مظاہر قرار دیا، لیکن ان مظاہر کو خدا کی ذات میں شریک خیال کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول کی ساری محنت ایک جملے پر تھی. جتنے پتھر کھائے، جتنی مخالفتیں برداشت کی، ایک جملے پر تھی. اگر یہ جملہ آپ اوائڈ کر دیتے تو نہ پتھر کھانے پڑتے، نہ مکہ چھوڑنا پڑتا، بلکہ بہت اچھے انداز سے آپ مکے میں بادشاہ مملکت بن جاتے. اور اگر چاہتے تو آپ کے گھر میں حسین اور جمیل خواتین نکاح کے لیے آمادہ کی جاتی ہیں. آپ جتنی دولت چاہتے آپ کو مل جاتی. جب بھی انسان اس منزل کو یاد کرے تو اللہ کے رسول کی سب سے مشکل منزل کیا تھی؟ کہ شرک کے خلاف جہاد کرنا. مکے کے کافروں کا مسئلہ کیا تھا؟ 360 خداؤں کو ماننا. پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انکار کر دو سارے خداؤں کا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے سوائے اللہ کی ذات کے. پتھر بھی کھائے، اور پتھر کھانے کے ساتھ ساتھ سرکار نے مکہ چھوڑنا قبول کیا. اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا ایک کلمے کے لیے، کلمہ توحید. اور شرک ذات کے اعتبار سے کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان خدا کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک سمجھے. اور ماہ مبارک رمضان اور خاص طور سے سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخص مولا کی بارگاہ میں ایک ایسے راہب کی آمد جس نے سوال کیا خدا کے بارے میں. اور یہ جملہ خاص طور سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ روایت میں بہت کم کسی اور حوالے سے پڑھا جاتا ہے. یہ جملہ ہے کون سا؟ یہ جملہ وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے حر ابن یزید الریاحی کے راستہ روکنے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا. کون سا جملہ؟ سکلت کی امک. یہ جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، یہ جملہ مولا کائنات نے استعمال کیا، اور تینوں کا محلہ استعمال. چوتھا استعمال اور ہے، وہ استعمال جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا. 4 استعمالات اس جملے کے. ترجمہ کیا ہے؟ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. یہ جملہ جب اللہ کے رسول نے استعمال کیا تو ایک گناہ کو یاد دلایا. سعد بن معاذ سرکار کی خدمت میں ہیں، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. تو یہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ نہیں سکے. یا رسول اللہ، تو کیا ہم جو مذاق میں بغیر سمجھے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں کیا زبان کی بنیاد پر ہی پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے سعد کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا تو کیا زبان کے علاوہ کوئی اور بھی اعضاء بدن ہو سکتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تکلت کو امک، یہ عربی کا محاورہ. تو زبان سے شرک نہ ہو، اپنے آپ کو بچا لینا، زبان کا استعمال. اور اللہ کے رسول نے زبان کے استعمال پر بھی تاکید کی، سکلت کو امک یا سعد. اور یہ جملہ مولا کائنات کی زبان پر کب آیا؟ جبکہ ایک راہب نے امام سے پوچھا متا کان ربک یا علی، یا علی بتائیے آپ کا رب کب سے ہے؟ فرمایا سکلت کو امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور متا لم یکن حتی نقول متا کان، وہ کب نہیں تھا کہ اس کے لیے کہا جائے کب سے تھا. تو لفظ نہیں بھی نہیں تھا جب بھی خدا تھا، لفظ تھا بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا. تو یہ توحید کو سمجھانے کا ایک انداز سرکار ختمی مرتبت کا کہ زبان کو انسان اپنے
شرک کے الفاظ سے محفوظ کرے، اور ایک انداز مولائے کائنات، اور تیسرا جملہ سرکاری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اس جملے تک آتے آتے دل چاہتا ہے کہ آج کی رات کے کچھ اعمال بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں، گرچہ وقت مختصر رہتا ہے مشترکہ اعمال کے اعتبار سے، مگر آج کی رات بہت اہم ہے۔ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو اول ماہ رمضان، اول شب ماہ رمضان دعائے جوشن کبیر کی تلاوت لازم کریں، بلکہ بعض علماء کے لحاظ سے شب قدر سے زیادہ افضل ہے شب اول ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، اور روایت کے لحاظ سے کہ جو شب اول ماہ رمضان میں کرے خدا اس کے لیے 1000 فرشتے خلق فرماتا، جو خدا کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، اور اس کا سارا ثواب تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو میں آج کی رات آپ سے التماس کر رہا ہوں، اپنے 45 منٹ دے دیجئے، آپ اپنے گھر پر جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں انتظام کیجئے، اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کیجئے، اور دعائے جوشن کبیر کی پوری تلاوت سوائے توحید کے پیغام کے اور کیا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، وہی جملہ لا الہ الا انت۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آج کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شب قدر نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان کی ضمانت آپ کو مل جائے، روزی میں برکت ہو، اور 1000 فرشتے آپ کے لیے تسبیح و تحلیل کریں اور اس کا ثواب آپ کو ملے، تو آج کی رات سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مہنگا ہے؟ ارے 40 منٹ تو ویسے ہی گاؤسپ میں نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں تو آپ فیس بک کو اگر آپ ویسے ہی دیکھنا شروع کریں تو 40 منٹ تو کیا ہو سکتا ہے، گھنٹہ ہی نکل جائے۔ تو آج کی رات میں اس عمل کو اختیار کیجیے، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف سال بھر نہ ہو تو آج کی رات میں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، اور اپنی روشنی اور بینائی کے لیے خدا کی بارگاہ سے تحفہ حاصل کریں۔ آج کی رات